یا عام دنوں میں اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیا کہتے ہیں آپ کا ذہن؟ اس میں کیا چیز آئے گی؟ اس میں دیکھیے جو چیز آئے گی اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، جس طرح ان کے روضے پر جا کے ہمیں یہی گمان کرنا ہے کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنفس نفیس موجود ہیں، اسی طرح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی، مجلس کی گفتگو ہو رہی ہو، ان کی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں پر بھی ہنسی ٹھٹھا کرنا، وہاں پر اپنی توجہ کو نہ دینا، یا وہ حدیث کہ جس کا ریفرنس، جس کی ہر چیز پکی ٹھٹھی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیثوں میں بھی تھوڑا سا ہے نا کہ یہ حدیث جو ہے نا، یہ اس کی سند جو ہے بالکل مکمل ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جو ضعیف حدیث ہیں اس میں چلے کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک بات طے ہو جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس پر ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے آنے کے بعد کوئی اپنی بات لے کر آئے اور ایک پورا ایک فرقہ ہے جو منکر حدیث ہے اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ حدیثیں تو اتنے سال بعد جو ہے وہ مرتب کی گئیں اور حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، جو بات ہے قرآن میں سے جو ہے وہ ثابت کرو، تو قرآن بھی آپ کو پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی سیرت مبارکہ کو آپ اس کے ساتھ ملا کے نہ پڑھیں۔ اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دوں، ریسنٹلی ہم نے واقعہ افک پڑھا تھا، اگر واقعہ افک کا شان نزول اور پوری بات آپ کو معلوم نہ ہوتی تو آپ کو کیا لگتا؟ آپ تو پڑھ کے گزر جاتے اس کو، آپ کو اتنی اچھے سے کلیئر نہ ہوتی وہ بات، اور وہ واقعہ افک کس نے، واقعہ افک کی تفصیل تو قرآن میں نہیں بتائی کہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، جو میں نے آپ کو پوری بات بتائی کہ وہ غزوے سے واپس آ رہے تھے اور رستے میں ایسے ہو گیا اور سامان مطلب قافلہ نکل گیا اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں، یہ کون بتا رہا ہے آپ کو؟ یہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو اس لیے جیسے میں آپ کو ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایمان کا جو سکہ ہے اس کی ایک سائیڈ ہے اور محمد الرسول اللہ اس سکے کی دوسری سائیڈ ہے، سکہ کھوٹا ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سمجھیے ان کا ویسا ادب نہیں کرتے، ویسا احترام نہیں کرتے، تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان کھوٹا ہے اور ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کی بات کے آگے بات کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو، تو یہ بات کی تھی اور یہ کہا کہ ان کی بات کے آگے جو ہے ان کے معاملات میں ایسے بات نہ کیا کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے کہتے ہو۔ مثال ہے، میں نے آپ کو ایک بات کہی، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ مجھے کہتے ہیں مجھے آپ کی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا حرج ہے؟ کوئی قیامت نہیں اتر آئے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا فیصلہ کر دیں، جو بات ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہاں پہ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو تمہارے مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں یا تو یہ پچھلے دور کی باتیں ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ کے اندر تو وہ جراثیم نہیں پائے جاتے، لیکن جو ایک خاص طبقہ ہے جن کے پاس دین کا نالج نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ حدیث کا ایسے ہی مذاق اڑاتے ہیں، وہ ایسے ہی ان کا جو ہے نا ان کو بالکل ہلکا لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ آئے تھے وہ یہ آئے تھے کہ نبی کی بات کو ایسے نہ لو جیسے میری تمہاری بات ہے، ہم اپنے ابا جان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر، ٹھیک ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو ہے وہ آرگومنٹ کیا تھا، اس سے کہ ان کا باپ بت پرست تھا، وہ ایک جائز بات تھی، ٹھیک ہے، اس پر باپ کے ساتھ بھی آرگومنٹ ہو سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے آرگومنٹ کر سکتی ہے، بی بی آسیہ نے فرعون سے آرگومنٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کر لیا تھا نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی چیز جو ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی مثال کے طور پر، تو وہاں پہ اس کو منوعاً تسلیم کر لینا، جیسے کہ میری عقل تھوڑی ہے، میری عقل جو ہے ناقص ہے، جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، مجھے روز نہلا دھلا کے اسکول بھیج دیتے ہیں، پھر واپس آ کے بھی مجھے گھر کا کام بھی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی کر رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، مجھے بائک نہیں چلانے دیتے، ٹھیک ہے، مجھے ایڈونچر نہیں کرنے دیتے، مجھے دوستوں کے ساتھ نہیں جانے دیتے. لیکن پھر وہی بچہ جو ہے جب وہ خود اپنے ماں باپ کے رتبے تک جو ہے پہنچتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آلموسٹ وہی پابندیاں اسی طرح لگا رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی عقل ناقص تھی. جب وہ ٹین ایج میں تھا، جب وہ چھوٹا تھا، اس کی عقل ناقص تھی. تو بالکل ہماری عقل ناقص ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی طرف سے جو میں نے اپنے نہیں دیکھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور، وہ سمجھ، وہ روشنی جو ہے عطا کی ہے، وہ بصیرت عطا کی ہے جو میرے آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن نے بس قصہ ہی ختم کر دیا کہ جس نے رسول کا کہنا مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی، تو گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ایک ہی بات ہے، رسول کی مانے یا اللہ کی مانے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اگلی بات جو کی تھی وہ کی تھی کہ وہ جو دروازوں کے باہر سے آ کے بدوی لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگایا کرتے تھے، اس کی ممانعت جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اہل علم کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، جو حدیثیں اکٹھی کرنے کے لیے بھی جو ہیں لوگ جایا کرتے تھے، تو جس صحابی کے پاس وہ حدیث ہوتی تھی، جس کے پاس وہ بات ہوتی تھی، تو لوگ ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹایا کرتے تھے، چاہے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ کیوں نہ وہاں پہنچے، وہ باہر آنے کا ان کے انتظار کیا کرتے تھے. اہل علم کا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے سمجھیے کہ ایک احترام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی جو ہے ایسے ذریعے سے آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی ہے جو اتھینٹک ذریعہ نہیں ہے، تو پھر وہ خبر سن کے پھیلا دی جائے نہیں. فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ جو بات سنی اس کو آگے پہنچا دی. تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو آیات آئی تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا لڑائی جھگڑے والی بات آئی تھی کہ اگر دو گروپس میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے. اور اگر وہ صلح نہ کریں، سب سے پہلے نہیں کہا کہ ان سے لڑو، وہ نہیں فاس نہیں ہو، پہلے اس صلح کراؤ. اور اگر وہ صلح پہ نہیں مانتے، جو کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، وہ صلح پہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو لڑنا پڑے تو آپ اس میں لڑیں، اور پھر عدل بھی کروا دیں ان کے ساتھ، صلح کروا دیں عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد جو آیات آئی تھی وہ یوں سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی ایک پرسنل لائف سے سمجھیں کے مطابق تھی، کہ جس میں ہمیں سب سے پہلے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. کوئی قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی کسی کو برادری، نسل، ذات، قوم کی بنا پر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں بعض لوگ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کی کمیونٹی ہے نا، ان کا ایک مذاق جو ہے وہ بناتے ہیں، اور بڑے گندے گندے مذاق، اور بڑا ان کو جو ہے وہ گھٹیا یا نیچ سمجھ کے اس طرح کی باتیں کریں. تو یہ بات اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے کہ کسی ذات کے اوپر، کسی قوم کے اوپر، کسی علاقے کے لوگوں کے اوپر، یا کسی خاص جو ہے طرح کے بندے کے اوپر کسی طرح کی بات جو ہے وہ کی جائے. اور اس کے بعد مردوں کے اور عورتوں کے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا تھا، اور پھر تانے دینے سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا تھا، اور پھر برے ناموں سے پکارنے سے ہمیں منع کیا گیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ اگر کوئی اب جو ہے توبہ نہ کرے ان اعمال سے تو یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. اس کے بعد گمان کی بات آئی تھی نا، کہ خود سے خود مطلب کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھ لینا، خود سے خود سوچ لینا کہ ایسے سے ہے، ایسے ہے. ایک خیال آیا میرے ذہن میں، میں نے اس کو انٹرٹین کیا، انٹرٹین کرنے کے بعد کہانی بننا شروع ہو گئی، تانے بانے بنتے گئے، اور تانے بانے سے کپڑا آگے بنتا چلا گیا، تو پوری کہانی فیبریکیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کہانی کے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف میری ایک بدگمانی ہوتی ہے، یا میں نے کچھ اپنے دل سے جو ہے اس بات کو گھڑ لیا ہوتا ہے. اس کے بعد گمان کرنے سے منع کیا گیا تھا. گمان کے بعد تجسس کرنے سے جو ہے منع کیا گیا تھا. تجسس کے بعد غیبت کرنے سے منع کیا گیا تھا. اور پھر غیبت کی وہ بتائی گئی تھی کراہت. اور غیبت کو کس سے مشابہت دی گئی تھی؟ مردہ بھائی کے گوشت سے. اور کیوں دی گئی تھی؟ اس سے کہ وہ اپنا ڈیفینس
نہیں کر سکتا. ایک تو اس لیے تو کیونکہ اس کو کہتے ہیں اس کو فرق بھی نہیں پڑتا, اس کی تو پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے نا. آپ میرے سامنے کریں گی تو مجھے شاید تکلیف بھی ہوگی تھوڑی سی نا, اور شاید پھر میں آپ کو بھی تکلیف پہنچا دوں. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ جس کی کوئی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کو بخشے گا, وہ بھی ٹھوک بجا دے گا, یا تو وہ کوئی شریف ہوگا تو سن لے گا, ہے نا, اور اگر وہ جھگڑالو ہوا تو پھر وہ آپ کو بھی بتائے گا. تو اسی لیے تو سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا ہماری چیزیں, اور ہم پیٹھ پیچھے کرتے ہیں تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ کے اعمال, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے جو جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ سے نیکیاں جا رہی ہوتی ہیں. اللہ میں بعض دفعہ اتنی یہ پریشان کرتی ہے بات کہ ایک تو بندہ ہمیں ویسے ہی نہیں اچھا لگتا. غیبت بندہ کس کی کرتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی کرتا ہی اس کے جس کی طرف سے دل میں کوئی کانٹا چبھا ہوا ہے, جو ویسے ہی زہر لگتا ہے. اب وہ جو اتنا زہر لگتا ہے بندہ کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ سے بھی اس کی بات کروں, آپ سے بھی کروں, آپ سے بھی کروں, لیکن میں کتنی بے وقوف ہوں اگر مجھے اس کی اصلیت نہیں پتہ کہ میں تو اپنے نامہ اعمال کی قیمتی ترین چیز دے رہی ہوں اس کو. ٹھیک ہے, کہ میں اپنی نیکیاں دے رہی ہوں, اور اگر خدا نہ خواستہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کے گناہ لے رہی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بھی بڑا کوئی خسارے کا سودا ہوگا. تو لہٰذا کبھی زبان مچلے اس کرنے کے لیے, غیبت کرنے کے لیے, تو فوراً اپنے آپ کو یاد دلا دیں کہ سوچیں میرے پاس نیکیاں ہیں کتنی میرے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے, میری نیکیاں ہیں کتنی, اور نیکیوں کو آپ کرنسی تصور کیا کریں. آخرت کے دن کی تو کرنسی یہی ہے نا. آخرت کے دن کوئی زیورات تھوڑی چلیں گے, کوئی پراپرٹی تھوڑی ہوگی جس کے بدلے ہم ایک دوسرے سے. آخرت میں تو ہم نیکیاں دے رہے ہوں گے, اللہ معاف کرے اگر کچھ کیا ہوگا, اور اگر کچھ ہمارے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر ہم دوسرے کے گناہ اپنے سر جو ہیں وہ لے رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ بے لذت سے ہمیں بچا لے کہ جس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ نقصان ہے. ایک میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک شخص ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ نیکیاں پہاڑ پہ رکھ دو تو پہاڑ دب جائے, اتنی نیکیاں وہ لے کر آئے گا. تو جو بھی دیکھے گا کہے گا واہ سبحان اللہ کتنی نیکیوں کا پہاڑ ہے. لیکن وہ اس عالم میں آئے گا کہ کسی کو کی اس نے غیبت کی ہوگی, کسی کا اس نے مال دبایا ہوگا, کسی پہ اس نے بہتان لگایا ہوگا, کسی کو اس نے گالی دی ہوگی, مطلب ایسے معاملات جو ہیں اس نے کیے ہوں گے. اب وہ لوگ اپنا جو ہے کیس دائر کریں گے, تو اللہ تو سب سے زیادہ عدل فرمانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس دن کسی اور چیز کا تو بدلہ نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اس کی نیکیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, اور یہاں تک کہ اس کا وہ جو پہاڑ جتنی نیکیاں تھا نا, وہ جو ڈھیر تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا. اور ابھی دعوے دار کھڑے ہوں گے, تو پھر کیا کریں گے کہ پھر وہ جو لوگ ہیں جو بقیہ رہ جائیں گے, اب اس کی نیکیاں تو ختم ہوئی, تو اب کیا لیا جائے گا؟ ان کی برائیاں لی جائیں گی. اور وہ جو اس کا پہاڑ نیکیوں کا تھا وہ ختم ہو کے اب اس کے پاس ایک اور پہاڑ بن جائے گا, اور وہ اللہ معاف کرے یہ نہ ہو کہ وہ برائیوں کا پہاڑ ہو جو کہ لوگوں سے اس نے لیے. تو زبان کے گناہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ دو چیزیں, اپنی زبان اور شرم گاہ کی جو ہے وہ حفاظت کی تم ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ برائی کے گڑھے میں جو ہے وہ جا گرتا ہے. تو لہٰذا اتنی ہی خطرناک چیز ہے یہ غیبت کرنا. اب سوال یہ ہے کہ ہم غیبت سے بچے کیسے, کیونکہ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ غیبت کرنا ہی نہیں, غیبت سننا بھی گناہ ہے. کیونکہ غیبت کوئی کیسے کرے گا؟ غیبت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک ہاتھ کی تالی نہیں ہے, کہ دوسرا ہاتھ بھی چاہیے اس کے لیے. تو دوسرا ہاتھ میں جب تک نہیں دوں گی تالی نہیں بجے گی. تو غیبت جو ہے وہ اچھا, اور کہاں غیبت نہیں ہوتی, ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی کچھ صورتیں میں نے آپ کو سمجھا دی تھی کل, کہ جیسے ماں باپ بیٹھ کے اپنے بچوں کے متعلق جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ بھی بچے کے اندر یہ عیب ہے یا یہ خامی پائی جاتی ہے, اس کی اصلاح جو ہے وہ کیسے کی جائے. اور اس میں زیادہ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی. اب مثال ہے کسی کو میں نے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا, تو کیا خیال ہے اگر میں اس کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گی تو یہ غیبت ہو گئی؟ یہ غیبت تو نہیں ہے نا, ہے نا. یہ تو سچی بات ہے نا کہ بھئی اس نے جو ہے وہ چوری کی ہے, تو میں بتا رہی ہوں کسی نے مار دیا یا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہے, تو اس کے خلاف اگر بات کرنا, لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف اس کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کنسرن بندے تک اطلاع پہنچے, تاکہ اس بندے کی اس بیماری کا, کیونکہ یہ بھی اخلاقی بیماری ہے نا,
اور یہ معاشرے میں چھوت کی طرح پھیلتی ہے تاکہ اس کی اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ آپ ٹیچرز ہیں، آپ اپنی اپنی کلاسز میں اپنے اپنے بچوں کے اوپر نگران ہیں، تو کوئی بچہ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو آپ ادارے کا جو سربراہ ہے اس کو آ کر بتاتے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ کسی ادارے کا کوئی ڈائریکٹر ہے اور ڈائریکٹر نے مینیجر کو ہائر کیا ہوا ہے اور مینیجر اس کو بتاتا ہے کہ فلاں امپلائی جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا، یا وہ چھٹیاں بہت زیادہ کر رہا ہے، یا وہ بے ایمانی کر رہا ہے، جو بھی چیز ہے، تو وہ بتانا اس کی ذمہ داری بنتا ہے۔ یہ غیبت میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کے اوپر انچارج ہے، نگران ہے، وہ دیکھ بھال کرنے کے اوپر اس کے متعین ہے، تو لہٰذا اس کا بتانا جو ہے اس چیز کو بنتا ہے۔ غیبت کہاں غیبت ہو جاتی ہے؟ جب میں خدا نخواستہ آپ سے کسی دوسرے کی غیبت اس لیے کروں کہ آپ کے اور اس کے دل میں جدائی پیدا کروا دوں، یا میں اس لیے کروں کہ آپ کو اس کی نظروں میں گرا دوں یا اس کو آپ کی نظروں میں گرا دوں نا۔ یہاں پہ نیت کا زیادہ دخل جو ہے ہوگا، اور اللہ معاف کرے کہ یہ ہم خواتین کا بڑا برا مرض ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اب شوہر آتا ہے اور جناب کیا ہوتا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ جو ہے اس کی اماں کی برائیاں، کہ اس کے دل میں پتہ چلے کہ میری اماں اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اماں کو سیدھا سمجھتا ہے، اپنی بہنوں کو معصوم سمجھتا ہے، تو وہ پوری طرح چاہتی ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں، نہ آپ کی اماں اتنی سیدھی، نہ آپ کی بہنیں اتنی معصوم ہیں۔ ادھر سے اماں کی اور بہنوں کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ تمہاری بیوی جس کو تم سمجھتے ہو کہ بڑی تابع دار ہے، بڑی سیدھی ہے، یہ ہرگز ایسی نہیں ہے۔ دونوں پارٹیاں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ نظروں میں گر جائے۔ نظروں میں جو گرانے والی بات ہے نا، یہ بالکل ایک جو ہے نا ایک غلط جو ہے ایک رویہ ہے کہ کوئی کسی کی شکایت اس لیے جا کر لگائے کہ دوسرا اس کی نظروں میں جو ہے وہ گر جائے۔ اچھا پھر کیا کریں؟ مجھے بتائیں، آپ کے دماغ میں کوئی حل آ رہا ہے؟ پھر ہم غیبت سے کیسے بچیں؟ کیا گھر میں ایک دوسرے کو سرزنش نہ کریں؟ یہ رشتے تو ہوں گے گھر میں، اور یہ باتیں بھی ہوں گی، اور یہ کمی بیشی بھی ہوگی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہر دفعہ نہیں معاف کیا جا سکتا، بٹھا کے کر لیں بات، سامنے بٹھا کے کر لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی زبان بھی جو ہے نا وہ بات کرنے میں تھوڑی سی ڈرے۔ جب وہ سامنے نہیں ہوگا بندہ تو پھر تو نہیں، یا تو پھر یہ کہ آپ اگنور کیجئے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اتنی ہی بات جو ہے اس اصلاح کی نیت سے کیجئے کہ کسی طرح میری جان جو ہے وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ کسی دوست سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی دوست سے، کسی تجربہ کار فرد سے آپ اگر اپنا کوئی گھریلو مسئلہ، کوئی شوہر کا مسئلہ، کوئی ساس نندوں کا مسئلہ اس لیے رکھ رہی ہیں کہ وہ دوست، وہ فرد آپ کو ایک ایسا رستہ دکھلا دے، اس کا تجربہ ہے جس سے وہ آپ کو اس مشکل سے نکالنے کا کوئی تھوڑا سا سبب بنا دے، تو اس میں بھی خیر ہے نا۔ لیکن وہ دوست نہیں کہ جو جلتی پر تیلی کا کام کرنے والا ہو نا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ کے چلیں۔ اور میں نے آپ کو بار بار کہا اس میں زیادہ میجر کی جائے گی آپ کی نیت، کہ آپ اپنا مسئلہ یا اپنی بات کسی سے کس نیت کے ساتھ کریں۔ اس لیے کر رہی ہیں کہ بھئی یہ لوگ نظروں میں گر جائے، اور جو لوگ ان کو اتنا پارسا اور اتنا اچھا سمجھتے ہیں ان کی حقیقت کھل جائے، یا اس لیے کہ میں سٹک ہو گئی ہوں، میں پھنس گئی ہوں۔ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گھروں کے ماحول میں ہر وقت فرشتے تھوڑی ہم بن کے رہ سکتے ہیں، نہ میں ہر وقت معاف کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اگر ہم ایک بیلنس راستہ جو ہے وہ لے کر چلیں گے تو بہرحال وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ اچھا، اب اگلی آیت آئی کہ آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا کہ دیکھو پیدا تو تم سارے آدم اور حوا علیہم السلام سے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد تمہیں مختلف قومیتوں میں، مختلف قبائل میں اور مختلف نسلوں میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا، اور تم میں سے کسی کو مرد بنا دیا اور تم میں سے کسی کو عورت بنا دیا۔ لیکن اللہ نے یہ طے نہیں کیا کہ بھائی یہ جو سید ہیں یہی جنت کے اندر جائیں گے، اور شاید کوئی اور جو ہمارے گمان میں ہم اس کو نیچ ذات سمجھتے ہیں یا کمین سمجھتے ہیں، وہ شاید اللہ کی جنتوں میں داخلے کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت دار کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ذات کے کیا تھے؟ حبشی، قوم کے کیا تھے؟ وہ غلام، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کا سٹیٹس کیا تھا؟ غلامی۔
ٹھیک ہے، اور رنگ اور ناک نقشہ کیسا تھا کہ جو کم از کم لوگوں کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر ان کو یا سیدی کہہ کے کہتے تھے، اور سیدی آپ کو پتہ ہے کس کے، میرے سردار، میرے مالک، ٹھیک ہے، اور ان کا مقام کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس کو لے کر وہ کہا کہ جنت میں تمہارے قدموں کی میں چاپ سنتا ہوں بلال۔ تو گویا اسلام میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے، نہ شکل و صورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کعبے کے اوپر تو کھڑے ہو کے وہ اذان دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہے نا، مؤذن رسول تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کعبے کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ ایک اور مثال دیکھ لیجیے، چلے یہاں تک تو عزت مل گئی نا، کہ تو اللہ نے عزت دے دی نا کہ جی وہ قیامت کے دن ان کی سواری جو ہے اس کی رسی پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں آپ کو آج ایک مسئلے کا حل بھی بتا رہی ہوں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا سید زادی کا رشتہ غیر سیدوں میں ہو سکتا ہے، اور اکثر سید لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، ہمارے تو ٹکر کا نہیں ہے، ہمارے تو کفر کا نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہم سید زادے ہیں؟ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد جو آپ کی کزن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت زید سے۔ اور حضرت زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، غلام کی صورت میں آئے تھے۔ پھر جب ان کے ماں باپ جب ان کے چچا اور ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے تو حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہو گیا کہ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ انہوں نے اتنی رقم بھی آفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے رقم نہیں چاہیے، بچہ جاتا ہے لے جاؤ۔ حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیا ایسی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ایسی محبت کا عنصر، کیا قسمت تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنے والدین کو منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور آپ کے پاس رہ گئے۔ جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو ریفیوز کر دیا جانے سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے زید میرا بیٹا، منہ بولا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی اگر اصلیت دیکھی جائے، حقیقت دیکھی جائے تو وہ آزاد کردہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سید زادے تو نہیں تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی قبیلہ، کوئی ذات، کوئی برادری، کوئی زبان، کوئی ایسی چیز تو نہیں ان کی میچ کر رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی جو پھپھی ذات جو تھی کزن، ان کا رشتہ جو ہے حضرت زید کے ساتھ کیا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ تو ہماری سو کالڈ جو ہے نا ہماری یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ کہاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی کوئی سید تو نہیں تھے۔ تو اگر وہاں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین کیا ساری آپ کی قوم برادری کی تھی؟ نہیں، اس کی تو حکمت ہی یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج کی آپ کے نکاح میں آنے کی حکمت ہی یہی تھی کہ ہر اس خاندان کے اندر، ہر اس قبیلے کے اندر جو ہے، کیونکہ اگر جو داماد بن جاتا تھا، آج کے دور میں داماد کی اتنی عزت ہے، ویلیو ہے، تو اس زمانے میں تو وہ کہتے صلح ہو جاتی تھی، ہے نا، کہ جب کوئی کسی کا داماد بن جاتا تھا تو صلح ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح کے، اور ہماری امہات المومنین مختلف قبائل میں سے، مختلف جو ہے اس میں سے تعلق جو ہے وہ رکھتی ہیں، تو اسلام جو ہے ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں جس میں حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، جس میں مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، جس میں شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم کیا دیکھو؟ اس کا دین دیکھو، ٹھیک ہے، اس کا دین دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اور پھر اس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھ کر پھر تم رشتے جو ہے وہ کرو۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں کیا فیصلہ ہو گیا کہ کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ تقوی والا ہے۔ اچھا، قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے، اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ وہ جو بدوی لوگ تھے جو گاؤں دیہاتوں سے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ کہہ دو قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم فرما بردار ہو گئے۔ ہم بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان تو لے آئے، لیکن فرما برداری والی جب بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات تو آج کل کے دور کے خلاف ہے، یہ بات تو ہمارے بچے نہیں مانیں گے،
یہ بات تو جو ہے برادری نہیں مانے گی، یہ بات کریں گے تو دنیا کے میلے میں سے ہمیں جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہمیں لگنا پڑے گا۔ تو کہا بدوی لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ کہا مت کہو یہ بات کہ تم ایمان لے آئے، کہو اسلمنا، ہم تابع فرمان ہو گئے۔ یعنی تمہارے اندر جاہلیت کی جتنی بھی عادات و خصائل تمہارے اندر پیدا ہیں اور تم میں پائے جاتے ہیں، تو وہ عادات و خصائل تم دور کر دو، ختم کر دو۔ یہ وہی عرب تھے نا کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب دائرہ اسلام میں آئے تو پھر کیا ہوا کہ بیٹیاں تو ان کو جو ہے وہ کتنی پیاری ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹیوں کے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود اللہ نے ان کو بیٹیاں دیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رکھا، پھر بیاہا اور وہ سارا کچھ کیا، اور پھر اللہ نے خوشخبری دے دی کہ جس کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی کفالت کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، تو پھر وہ اس کے لیے جنت میں ضامن ہو گئے اللہ کے نبی، اور کہا وہ میرے ساتھ ایسے ہو کر اپنی 2 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دی۔ یہ وعدے بیٹوں کی تربیت پہ اور تعلیم پر تو نہیں ہے، جیسے کہ بیٹوں کی تعلیم تربیت وہ سب کچھ تو بندہ کسی لالچ میں بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھپاتے تو بیٹے بھی بہت ہیں، لیکن بیٹیوں سے نفع کا کوئی جو ہے نا وہ امکان یوں نہیں ہوتا جیسے کہ عام طور پہ بیٹوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں، تو بیٹیاں اس طرح نفع نہیں پہنچاتی۔ تو جو چیز کمزور ہے، اور بیٹیوں کی حفاظت ماں باپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، بیٹوں کو پڑھانا ہے، ماں باپ نے بائک لے دی چلے جاؤ، ٹھیک ہے، نہ بھی لے کے دی تو چلو پبلک ٹرانسپورٹ سے چلے جاؤ۔ اب بیٹیوں کو پڑھانا ہے، ماں باپ کے لیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے، کتنے وہ جو ان کی ٹرانسپورٹیشن پہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خود چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں والد، کبھی جناب وہ کیا کہتے ہیں بھائیوں کو چھوڑنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور کتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی تعلیم کے میں اور باقی چیزوں کے کرنے میں والدین جو ہے وہ سہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ اس میں نفع کا امکان کم تھا تو اللہ نے اس میں لالچ رکھ دیا، اور جنت کا لالچ جو ہے وہ رکھ دیا۔ تو لہٰذا جب اسلام لے آئیں، جب ایمان لے آئیں، تو ایمان لانے کے بعد مسلم ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھ گیا، وہ 3 کلاس میں بیٹھ گیا آ کے، مثال کے طور پہ انرولمنٹ تو ہو گئی اس کی، لیکن وہ آپ کا کہنا ہی نہیں مانتا، وہ سبق ہی نہیں یاد کرتا، وہ ہوم ورک ہی نہیں کر کے آتا، وہ کلاس میں ڈسپلن کا ہی خیال نہیں رکھتا، تو آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس بچے کی کیا ویلیو؟ آپ تو تنگ ہی ہوں گی، کہیں گی اس سے تو بہتر ہے ایک ایسا بچہ نہ ہی ہوتا میری کلاس میں، یہ تو کلنک کا ٹیکہ ہی بنتا جا رہا ہے نا، میرا پورا رزلٹ خراب کرے گا، میری پوری کلاس کو بدنام کرنے کا باعث کے بچہ بن رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہم بہت سے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسلام نہیں لائے، تو ہم اسلام کے اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنے ہیں۔ اسلام برا نہیں ہے، مسلمان برے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ ایسے کام کرو، اسلام تو ہر چیز میں جو ہے اس کے اپنے واضح احکامات ہیں۔ مسلمان کی بے ایمانی اور مسلمان کی جو ہے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کیا کرتی ہیں، وہ اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہیں۔ تو کہا یہ مت کہو کہ ایمان لے آئے، بلکہ کہو کہ ہم تابع فرمان ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے، اور فرمایا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان اتنی آسانی سے دلوں میں تھوڑی داخل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر تم فرما برداری کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم مشقت اٹھاؤ گے، جو تم تکلیف اٹھاؤ گے، جو تم صبر کرو گے، تو اللہ تمہارے اجر کم کر دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اجر جو ہے وہ بڑھائے گا اور تو بڑا درگزر کرے گا۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے شک نہ کیا۔ اب یہ شک والی کیا بات ہو گئی؟ شک والی بات یہ ہو گئی کہ اگر ہم اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کریں گے تو شاید ہمارا یہ نقصان نہ ہو جائے، شاید ہمارا یہ نقصان نہ ہو جائے، اور ہم زیادہ سیانے ہو کر اور ہوشیار ہو کے اپنی عقلوں کے گھوڑے جو ہے نا وہ وہاں پر دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو فیصلہ کر دیا، جیسے سبت کے لوگ تھے جنہیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، ہو گیا فیصلہ نہیں پکڑنی تو نہیں پکڑنی، اب وہ زیادہ ہوشیار بنے اور انہوں نے کہا کہ ہفتے کو تو نہیں، تو پھر ہم ایسے نہ کریں کہ ہم ہفتے سے پہلے ہی جال لگا دیتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ جب خلاف ورزی کی تو پھر اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جو شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر جو ہے بالکل وہ بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو حکم ہے
اس پہ پھر شک بھی نہیں کرنا. اب جیسے بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے نا فکس ڈپازٹ کے جو پیسے ہوتے ہیں، کئی خواتین آ کے جو اس بات کو کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی رستہ نکال دیں، ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی رقم پڑی ہے. تو جو سود ہے وہ سود ہے، اس پہ کوئی عالم، کوئی مفتی آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اس کے حلال ہونے کا، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ جو ہے کوئی عالم، کوئی مفتی جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون سے بات ہوئی جن کا جو ہے وہ کہنے لگی کہ غصے میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. تو بھائی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ سبھی تو طلاق دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اب طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد اب دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ملاپ کر لیں اپنا، ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے منع کر دیا. تو اب وہ کہنے لگی، اب مجھے انہوں نے فون اس لیے کیا کہ اب میرے شوہر نے ایک بندہ ڈھونڈا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو، ٹھیک ہے. یعنی اب وہ پلانڈ حلالہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو اس کی ایک شرط ہے کہ اگر سابقہ شوہر سے نکاح کرنا ہے تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ پھر کسی اور جسے جو ہے وہ نکاح ہو، اور نکاح کے بعد پھر علیحدگی ہو، تو علیحدگی کے بعد پھر وہ سابقہ شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے. اب انہوں نے اس حکم کو جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا جو بھی آپ سمجھ لیں، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کسی سے بھی جو ہے نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے کے بعد اب نکاح ہو، اور نکاح کے بعد جناب وہ 2 دن 4 دن یا جو بھی ہے اسی وقت اس کو طلاق دے دی جائے، پھر وہ اپنی عدت پوری کرے اور پھر اس کے ساتھ نکاح ہو جائے. تو ایسے لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. سخت زنا ہے اور بہت برے الفاظ ہیں کہ مطلب جو ہمیں ادا کرتے ہوئے بھی ہماری زبان تھرا جاتی ہے. اتنے سخت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس چیز کے بارے میں. تو پھر کیا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں جب شک میں پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی شیطان ہمیں نئے نئے رستے سجاتا ہے، ایسے کر لو، ایسے کر لو، یوں کر لو اور یوں کر لو. تو کہا کہ مومن حقیقت میں کون ہے؟ جو اللہ رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کرے، اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہی لوگ سچے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان کے دعویٰ داروں سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ کتنے سخت الفاظ ہیں. اتعلمون اللہ بدینکم. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے نا، یہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے. میں بھی تو اپنے آپ کو ایمان والی سمجھتی ہوں نا، میں بھی تو اپنے آپ کو جو ہے ان لوگوں میں شمار کروانا چاہتی ہوں کہ جو جنت کے جو ہیں وہ دعوے دار بنیں گے. ہم بھی تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جو ہیں وہ حقدار بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ اس ایمان کے زبان کے دعوے کے ساتھ اس کا اقرار جو ہے وہ کرنا، اور اپنی زندگی سے اس کو ثابت کرنا کہ آپ کی زندگی میں، اگر ایک مومن کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کیا صرف فرق جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، اور شاید اس نے بھی کبھی جو ہے انجانے میں پڑھ ہی لیا ہو، ٹھیک ہے. تو کیا صرف یہ کہنے سے؟ ایک سیدھی سی میں مثال ہمیشہ دیتی ہوں کہ اگر مجھے پیاس لگی ہے تو میں کیا کروں گی؟ میں گلاس اٹھاؤں گی، پانی ڈالوں گی اور پانی پیوں گی تو میری پیاس بجھے گی. کیا میں پانی 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 کہتی رہوں گی تو میری پیاس بجھ جائے گی؟ پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی. روئی روئی کہنے سے، لحاف لحاف کہنے سے سردی نہیں رکے گی. جب تک کہ اس روئی کو لحاف کے اندر ڈلوا کر میں اپنے اوپر اس کو نہیں لوں گی میری جو ہے. تو ہم یہ سمجھے کہ ہم مومن بھی ہوں، ہم مسلم بھی ہوں، ہم جنتی بھی ہوں، ہم امتی بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اللہ کے چہیتے بھی ہوں، جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے ہمارے لیے کھلے، اور ساری فضائل، ساری کرامات، سب کچھ ہمیں حاصل ہو. لیکن جیسے ایک عام بندہ جھوٹ بولتا ہے ہم بھی جھوٹ بولیں، جیسے ایک عام بندہ اس کی زندگی میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہماری زندگی میں بھی اس کی کوئی تفریق نہ ہو. جیسے ایک غیر مسلم عورت جو ہے اپنے جسم کو ننگا کر رہی ہے، اپنے آپ کو بے پردہ کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح بے پردہ جو ہے وہ ہو جائیں. جیسے ان کی نظر میں جو ہیں کوئی حقوق نہیں ہے، نہ چھوٹوں کے نہ بڑوں کے، تو ہم بھی وہ ویسے ہی جو ہیں وہ کر لیں. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیا یہ کوئی جنتر منتر ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ از اے کوڈ آف لائف. جب یہ کوڈ آف لائف جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو کچھ پابندیاں ہم پر لگ جاتی ہیں جو ابھی آپ حجرات میں ہی پڑھ کے آ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں اور میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کتنی پابندیاں جو ہیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس دائرے کے اندر اس دائرے کے اندر میں نے کتنا کو اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے، کتنی دفعہ میں اس دائرے سے نکل کے اس کی حدود کو توڑتی ہوں. مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے.
کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ جو سود کو اپنے اوپر حلال کیے ہوئے، کتنے ہی مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ہے نا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کیا ہیں؟ دونوں جہنم کا ایندھن ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا بات ہے؟ پھر کون سا، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی جنتر منتر ہے؟ جی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنتر منتر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی پابندی ہمیں لا محالہ کرنی پڑے گی. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن جب بچیوں کو وراثت میں حصہ دینے کی باری آتی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو ایسے نہیں کریں گے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے شادی ہال کیسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ ہم نے لکھ کے لگا دیا کہ یہاں اللہ رسول کا داخلہ ممنوع ہے. کیونکہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، اگر اللہ رسول دیکھیں گے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ بتا دیں. جو کچھ ہماری دلہنیں کر رہی ہوتی ہیں، جو کچھ جوش جذبات میں آ کے ان کے رشتہ دار کر رہے ہوتے ہیں، جو دھنا دھن وہاں پر چل رہی ہوتی ہے، تو آپ بتائیں کیا کوئی شریف و نفس انسان؟ ویسے آپ شادیاں دیکھ لیں، وہی شادیاں ہندوؤں کی ہو رہی ہیں، وہی شادیاں غیر مسلموں کی ہو رہی ہیں، وہی لباس، وہی انداز، وہی چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہی چیز ہم بھی کر رہے ہیں. تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون سا ایسا جنتر منتر ہے کہ جس کی وجہ سے میری اور آپ کی تو شاید بخشش جو ہے وہ فوراً ہی ہو جائے گی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیتیں سمجھے جھنجھوڑنے والی ہیں ہمیں. یہ آیتیں جو ہیں ہمیں ایک کٹہرے میں لا کے کھڑی کر رہی ہیں. یہ قرآن جو ہے ہم سے سوال کر رہا ہے، اور یہ قرآن قیامت کے دن جھگڑے گا. اس قرآن کے الفاظ کو معمولی مت لیں. جس نے اس کے خلاف عمل کیا ہوگا، قرآن جو ہے اس کے خلاف حجت بن کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، قرآن اس کے حق میں جو ہے وہ ایک حمایتی بن کے، اس کا ایک وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا. تو لہٰذا کہا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو. ٹھیک ہے، اطلاع دینے سے دین جو ہے وہ پتہ چلے گا، یا اختیار کرنے سے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا نا کہ جب ہم ان پابندیوں کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، جیسا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دین کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور اس کے نفاذ کے کرنے میں اگر ان کو اپنے گھر والوں سے مار کھانی پڑی تو مار کھائی، اپنی جو ہے اس کا نقصان کرنا پڑا، کھیتیوں کا، کاروبار کا، اپنے علاقے چھوڑنے پڑے تو انہوں نے چھوڑے. ہم بتائیں کہ وہ دین کہ جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں دے دیں، اپنی خون کے نذرانے پیش کیے، کبھی ہم نے اس میں پسینہ بھی بہایا؟ ہم نے تو اس دین کو میں کبھی پسینہ بھی نہیں بہایا. اور خواہشیں ہماری یہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں، توقعات ہماری یہ ہیں کہ شاید جنت میں سب سے اونچی جگہ اور سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ میرے ہی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. تو کہا کہ اپنے دین کی جو ہے اطلاع نہ دو، بلکہ دیکھیں مثال ہے کہ جیسے اگر آپ جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں، وکیل ہوتا ہے، وکیل آپ کو آ کے بتاتا ہے بھائی میں وکیل ہوں، بھائی میں وکیل ہوں. ہسپتال میں جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو آ کے بتاتا ہے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، بھائی میں ڈاکٹر ہوں. نہیں نا، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایک خاص حلیہ ہوتا ہے ان کا، ایک خاص لباس ہوتا ہے، ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے ان کا، ہے نا. ان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں ہوتی ہیں، کچھ ایک ان کا حلیہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہوتی ہیں یہی تو وکیل ہے، یہی تو ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ایک مسلمان عورت کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک کافرہ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب مسلمان عورت اور کافرہ میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، تو بتائیے کیا فرق کیا رہ گیا پھر؟ ٹھیک ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے اور ایک کافر کے گھر کی شادی ہے، مسلمان کا تہوار ہے اور ایک کافر کا تہوار ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان کے جو ہے وہ میت ہے اور ایک کافر کے گھر کی میت ہے. چلیں آپ کہیں گے کہ جی ان کی میت میں جو ہے وہ مردہ شاید جلایا جاتا ہے اور یہ رسومات، ہماری وہ والی رسومات ہوتی، اس کے علاوہ بتائیے. ایک مطلب وہی چیزیں ہے نا. ان کے ہاں بھی ایک ڈریس کوڈ ہے، اب ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ وہ ڈریس کوڈ آتا جا رہا ہے میتوں کے اوپر، حالانکہ میت کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں تھا. جینا مرنا تو زندگی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جینے مرنے کے لیے کوئی نئے کپڑے بنانے کی، کوئی اس کی سیلیبریشنز کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی.
تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے گا وہ ایک اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ وہ رہے گا، اس کی ایک انفرادی حیثیت ہوگی، وہ منفرد ہوگا، اس کے عادات اطوار، اس کے تہوار، اس کی خوشیاں، اس کا یہ سارا کچھ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا جو کہ غیر مسلم جو ہیں وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے گھرانوں کی مہندیاں، مائیوں اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ہندوؤں کی بھی جا کے دیکھ لیں، سب کچھ ہے۔ اور اب ہماری یہ والی نسل ہے، جو ہمارے ہم سے پیچھے والی نسل ہے، یہ 2 قدم اور آگے بڑھے، انہوں نے کچھ چیزیں ہندوؤں سے لی، جو بقیہ رہ گئی تھی وہ عیسائیوں سے پکڑ لی، یہ برائڈل شاور وغیرہ انہوں نے کہاں سے لے لیا؟ جو کمی رہ گئی تھی نا، وہاں کیک کیوں کاٹتے ہیں شادیوں پہ؟ اس لیے کہ دیگوں میں کھانے نہیں پکتے ان کے یہاں، تو ٹھیک ہو گیا، کیک کٹتا ہے، صحیح ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو بھائی مٹن بھی ہے، تو چکن بھی ہے، تو رائس بھی ہیں، تو سیلڈس بھی ہیں، اور جناب میٹھے کی بھی ہیں ساری اس میں، اور رائتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کیک بھی کٹ رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کی رسم لینی ہے تو پھر آپ اس حساب سے لے لیتے، کیونکہ ان کے یہاں تو اور کوئی وہ تو سیدھا سب چرچ میں جاتے ہیں نا، چرچ میں جاتے ہیں، دولہا بھی آ جاتا ہے، دلہن بھی آ جاتی ہے، ان کے کسی صدر مملکت کے ہاں بھی شادی ہو، ان کا مولوی ان کے گھر جا کے نکاح نہیں پڑھائے گا، وہ اپنے چرچ کے اندر ہی وہ جائیں گے، اور وہاں پہ وہ رنگ وغیرہ جو بھی انہوں نے پہنانی ہوتی ہے وہ رنگ جو ہے وہ پہناتے ہیں، اور کیک ہوتا ہے وہ کٹ کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چھوارے بانٹ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں چھوارے، کیونکہ وہاں کی ایک عام مطلب ایک چیز تھی، میٹھا بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں، سب کھا لیتے ہیں شوق سے۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو ہے ہم سارا وہ اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنی چیزیں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، جو ہم نے اپنی لغو رسومات ہیں، بلکہ لغو رسومات کی فہرست کی لسٹ جو ہے، جو فہرست ہے وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہم نے پہلے ہندوؤں سے لی تھی، اور اب کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ عیسائیوں سے بھی جو ہیں وہ لیتے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، پوچھنے کی بات ہے اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم مجھے اطلاع دے رہے ہو کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یا تم جو ہو مومن ہو؟ حالانکہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بدوی لوگ جو تھے، جب وہ آتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور اس انداز میں وہ بات کرتے تھے، کیونکہ مسلمان اس وقت ترقی کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی جمعیت جو ہے، تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ اگر تم اس نیت سے یہ بات بتا رہے ہو کہ تم احسان جتاتے ہو کہ دیکھو ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم تمہارے دین پہ آ گئے، ان سے کہو اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پہ احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اگر ایمان کی حقیقت کو جان لے انسان، تو حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی لوگ ایمان لے کر آتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، بے اختیار وہ رو رہے ہوتے ہیں، کون سی چیز ان کو رلا رہی ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں واقعتاً پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی چیز، انسان 2 چیزوں کی وجہ سے روتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی میں کچھ محرومی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو پچھلی زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے، اور جو چیز پائی ہوتی ہے اس کی پانے کی ایک خوشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جتنے بھی لوگوں کو آپ ویڈیوز دیکھیں، جتنے بھی لوگوں کو آپ نے ایمان لاتے ہوئے، شہادہ کلمہ پڑھتے ہوئے جب آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک جذباتی سی کیفیت ہوتی ہے، ان کی وہ ایک نارمل کیفیت میں نہیں پڑھتے۔ اب میں پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے، میں کہہ دوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میرے دل کی وہ کیفیت نہیں بن رہی، جو ان کے دلوں کی کیفیت، وہ تو ہمیں رلا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کیسے کوئی بندہ رو لیتا ہے؟ جب تک کہ اس کے دل کے اندر کوئی طوفان نہ اٹھا ہوا ہو، کوئی بھونچال نہ آیا ہوا ہو اس کے سینے کے اندر۔ آپ بھی بول کے دیکھ لیں، آپ پوری میں اور آپ پوری تسبیح پڑھ لیں گے، ہمارے دل میں بھونچال نہیں آئے گا۔ وہ ایک دفعہ جب جس آواز کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی طوفان آیا ہوا ہے، کوئی بھونچال آیا ہوا ہے، کوئی جذبات کی کوئی کیفیت ہے کہ وہ اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہ صرف ان پہ بلکہ آڈینس کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے، کہ آڈینس بھی اس کو دیکھ کر جو ہے نا ایک دم جو ہے وہ موو ہو جاتے ہیں، اور وہ مطلب اس کیفیت کے اندر، اس سرور کے اندر،
اس جنون کے اندر جو ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، وہ اس جذباتیت کے اندر وہ بھی جا کر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بدویوں سے جو ہے کلام کر رہے ہیں، اور بدوی کیا سمجھے کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آج مجھ سے بھی یہ قرآن سوال کر رہا ہے کہ تم احسان جتاتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، نہیں، تمہیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی اور اسلام کی جو ہے وہ ہدایت دی، اور اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اور یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بالکل فائنل کر دی بات کہ تمہارے اندر نیتوں کا کھوٹ ہے یا سچائی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں ظاہر میں، اور جو تمہارے دلوں کی کیفیت ہے باطن میں، ان کیفیات سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ الحمدللہ سورہ حجرات جو ہے میں نے اس لیے اس کو زیادہ ٹائم دیا کہ تاکہ یہ ہمارے دماغوں کے اندر ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اترے، اور ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ اخلاق کی جرت جو ہے وہ پیدا کرے کہ میں کبھی اس میں سے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، میں اس میں سے کسی چیز کی اگر خلاف ورزی کروں تو آپ مجھے حکمت کے ساتھ، میری ایک سمجھیں کہ آخرت کے لحاظ سے میری ایک غمگسار اور ہمدرد بنتے ہوئے آپ مجھے یاد دہانی کرا دیں۔ آپ کے اندر کوئی کمی ہو تو آپ کی دوسری ساتھی آپ کو جو ہے وہ یاد دلا دیں، اور سب سے بڑا آئینہ تو ہمارے پاس تقویٰ کا آئینہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس آئینے میں دیکھ کر روز اپنی نوک پلک کو جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ تقریباً مڈ رمضان